کے سینوں سے وہ روحانیت وہ نورانیت کا بیت جاری کر دیتا ہے، پھر اس کے مطابق ملتا ہے۔ ہاں اگر زیادہ برداشت کرنے والا ہو تو صابر کلیری بن جاتا ہے، نظام الدین اولیاء بن جاتا ہے، فرمایا جمال الدین ہاشمی بن جاتا ہے، اور اگر برداشت نہ ہو تو اپنے مقام سے کبھی گر بھی جاتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں کے دامن کو تھام کے رکھو، فرمایا یہ بامراد رہے گا، بے مراد نہیں رہے گا۔ اور یہ تو ایسے مرشد کامل ہے، فرمایا ایسا مرشد کامل ہووے او جڑا تو بھی مانگو بھئی چھٹے سجی سبوڑنا گدے او میلیانو بھئی کر دے نہ چیتا تے ذرا میل نہ رکھے او جیوے مرشد میرا کامل باہو او جڑا لونو دے وچ وسے۔ حضرت صاحب نے بات چھیڑی ہے فنا اور بقا، فرمایا بابا شمس الدین ترک مرید خلیفہ ہے کس کے؟ حضرت صابر کلیری کے۔ بابا فرید الدین نے یہ ابدال دے دیا، علیم اللہ ابدالی نے لے کے حضرت صابر کلیری کی بارگاہ میں، فرمایا قرآن بڑا پیارا پڑھتے تھے۔ یہ کلیر کا مسجد کا جب واقعہ ہوا نا تو کہا کہ 12 سال گولر کی ٹہنی پکڑ کے حضرت کھڑے تھے، فرمایا کہ کوئی ہے میرے صابر کو بٹھا دے، فرمایا کہ سامنے نہ جانا، میرے صابر کے پیچھے کھڑے ہو کے قرآن بڑا پیارا پڑھتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَزَيِّنُ الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، فرمایا کہ اپنی آوازوں سے قرآن کی تلاوت کیا کرو، خوبصورت کر کے قرآن پڑھا کرو۔ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے اچھے قاری قرآن سے قرآن سننا۔ ایک صحابی بڑا پیارا قرآن پڑھتے، مدینے کی گلیوں کے اندر رات امام الانبیاء تشریف فرما ہے، ایک دروازے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، امام الانبیاء جلوہ فرما ہو گئے، فرمایا تلاوت ہوتی رہی، اللہ کا قرآن پڑھا جاتا رہا، سیف قرآن سنتے رہے، فجر کی نماز ہو گئی، امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے صحابی کو بلایا، قریب آؤ، اور فرمایا کہ قرآن بڑا پیارا پڑھتا ہے، پھر سنا، پھر قرآن سنا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیسے پتا چلا؟ فرمایا رات تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میں تیرے دروازے پہ کھڑے ہو کے سماعت کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ آواز دے دیتے، اگر مجھے پتا چلتا کہ حضور جلوہ فرمایا میں اور آواز خسریلی نکال کے قرآن پڑھتا اور پیارا پڑھتا۔ حضرت بابا شمس الدین نے قرآن پڑھا، پڑھتے پڑھتے رک گئے، صابر کلیری ہوش میں آ گئے، کہنے لگے او بابا شمس تلاوت کیوں روک دی؟ کہا حضور میں تھک گیا ہوں، آپ کھڑے اور میں، کہا بیٹھ جاؤ، کہا بیٹھوں، آپ کھڑے رہے تو یہ بے ادبی ہے، کہا چلو ہم بھی لیٹ جاتے ہیں۔ ادھر حضرت لیٹے ہیں اور بابا شمس وہاں سے غائب ہے۔ حضرت گنجے شکر سے عرض کی حضور آپ نے تو کہا تھا بٹھا کے آجو، میں تو لٹا کے آ گیا، کہا جان نہیں چھٹے گی، جاؤ وہیں چلے جاؤ۔ اب میں نے پکا صابر کو بخش دیا، پکا۔ اور حضرت بابا شمس الدین ترک فرمایا ساری زندگی صابر پاک کی خدمت کرتے ہوئے گزار دی۔ ایک دن خیال آیا، پیر و مرشد سے سوال کیا حضور فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا یہ رات سے پردہ چھٹے گا، فرمایا جب قضا پتہ ہو جائے بادشاہ کی فوج میں چلا جا، اور جب قضا پتہ ہو جائے واپس پلٹ آنا، اسی دن میرا وصال ہو جائے گا، میرا جسد رکھا جائے گا تو پتھروں کے چٹانوں کے درمیان۔ فرمایا کہ ہاتھ نہیں لگانا، آنکھیں بند کے خیال کرنا کہ غسل بھی ہو جائے گا، کفن بھی پہنایا جائے گا، پھر جنازہ تیار ہو جائے گا، سبیں باندھی جائیں گی، اور جو گھڑ سوار آئے گا وہ جنازے کی نماز ادا کرے گا۔ فرمایا رجال الغیب آ گئے، کتب ابدال آ
گئے، اللہ کے ولی آ گئے، فرمایا گھڑ سوار ہے، نقاب چہرے کے اوپر ہے، نماز جنازہ ادا کی، جب جانے لگے تو پیچھے سے دامن پکڑ لیا، کہا حضور وہ مسئلہ تو بتائیں، فنا کیا ہے بقا کیا ہے؟ سبحان اللہ، آپ نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو خود صابر کلیری تھی، بابا شمس گر کے بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا، ہاں سبق یہ دیں گے، وہ فنا ہے یہ بقا ہے، وہ کیا ہے؟ فنا ہے بقا ہے، یہ تو انہوں نے فرمایا، میں تو یہ بھی نہیں کہتا، سبحان اللہ، اللہ والوں کا جسم میں کہتا ہوں فنا ہوتا ہی، یہ بھی بقا وہ بھی بقا، یہ رمض یہ سبق مرید کو پڑھا دیا ہے، فرمایا رب سے یاری لگا لو، اللہ والوں سے، فرمایا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ آخر میں کرامت غوث سے پاک، ایک گھنٹے کا حاجی صاحب نے مجھے ٹائم دیا ہے، میری تو بیٹری ابھی چارج ہوئی ہے، ایک گھنٹے کے اندر ہی بات ختم کروں گا۔ فرمایا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ مریدوں کے اوپر ایسا ہے جیسے آسمان زمین کے اوپر ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں مشرق میں ہوں، میرا مرید مغرب میں، یا میں مغرب میں ہوں وہ مشرق میں ہو اور مجھے پکارے تو میں بڑھ کے اس کی پکار کو سن لوں گا، یہاں تک کہ میں اس کی پردہ پوشی کروں گا، اس کی دستگیری کروں گا، میں اس کے معاملات کو حل کروں گا۔ اللہ نے مجھے ایک رجسٹر عطا کیا ہے جس میں جتنے میرے مرید ہیں اس کے نام ہے، اور قیامت تک یہ تعداد بڑھتی ہی رہے گی۔ قادری کن قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، فرمایا یہ نسبت ہے، چاہے چشتی ہو چاہے سور بندی ہو نقش بندی ہو، یہ سارے میرے عبد القادر جیلانی کے ہیں، سارے میرے غوث کے ہیں۔ بغداد سے نہر نکلی، فرمایا ولایت کی کوئی جنگ کی سرزمی پہ گئی، جنگ کی، اور جنگ کی سرزمی والے نے کیا کہا؟ سن فریاد پیران دیا پیرا، تے میری عرض سنی کنے در کے ہوں بیڑا اڑیا، او میرا وچی کپڑاں دے جتے مچ بھی نہ پئی دے در کے قندیل نورانی اور راز یزدانی، تے میری خبر لیا جج کر کے مل کے پڑے پیر جینا دے میرا باہو، پیر جینا دے میرا باہو، تیو کندی لگے دے تر کے فرمایا کوئی نہر کا موڑ مڑا تو پاک بٹن میں پہنچا، کئی اجمیر میں پہنچا، کئی ملتان مدینہ تلولیہ میں پہنچا، فرمایا کئی ٹھٹھا میں پہنچا، پوری دنیا کے اندر کبھی ابو مدین مغربی کے پاس پہنچا، فرمایا مراکش میں جلوہ فرمایا غوث پاک کے مرید اور خلیفہ ہیں، بغداد کے گرد و نواح پہ توجہ کریں، بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں، لیکن جب غوث پاک نے اعلان کیا میرا قدم تمام اولیاء کی گردن کے اوپر ہے، 2000 اللہ تعالیٰ کے ولی اس وقت آپ کی محفل میں موجود، سر جھکا دیا۔ خراسان کی پہاڑیوں کے اندر میرے غریب نواز یوں عرض گزار ہوتے ہیں، لا بلائنی وراسی، حضور آپ کا قدم میری گردن کے اوپر بھی ہے، میری آنکھوں کے اوپر بھی ہے، میرے سر کے اوپر بھی ہے، پاک پٹن کے ٹیلے پہ میرے گنجے شکر جلوہ فرما۔ آپ نے آنکھ کی پتلی پکڑ کے کہا حضور میرے جد امجد نے یہ عرض کی تھی کہ میری گردن کے اوپر ہے، میری آنکھوں کے اوپر ہے، فرید الدین کی
پتلی کے اوپر بھی میرے غوث کا قدم ہے۔ فرمایا بڑے بڑے اللہ کے ولیوں نے سر جھکا لیا، اور حضرت پیران پیر روشن زمین فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ 70 مرتبہ ہم نے جو تمہیں مقام دیا ہے کبھی نیچے۔ بہت سارے ولی ہیں، تقریباً آپ فرماتے 360 ولی ایسے بھی ہوئے ہیں جو مقام ولایت پہ پہنچے، خطا ہو گئی اور مقام چھن گیا، ولایت کا مقام چھن گیا۔ یہ آزمائش خدا بندی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آزماتا بھی ہے، کہیں لے کے آزماتا ہے، کہیں لے کے آزماتا ہے، اور کہیں جو دیتا ہے تو یہ بھی اس کی حکمت پنہا ہے، لیتا ہے تو پھر بھی حکمت پنہا ہے۔ بندے کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ جو میرے تھوڑے دیے پہ راضی ہو جائے، میں بھی اس بندے کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاؤں گا۔ کسی نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کہا حضور مستحق کو دیں کہ غیر مستحق کو دیں؟ آپ نے فرمایا سب کو دیا کر۔ کہا جس کا تو مستحق تھا وہ بھی دیا ہے اس نے، جس کا تو نہیں تھا اس نے وہ بھی تمہیں دے دیا ہے، وہ بھی تمہیں دے دیا ہے ہر حال میں۔ اور آپ نے فرمایا او میرے مرید یاد رکھ، میرے طریقوں کو اپنا لو، نماز کو پڑھو، ورنہ حضرت غوث پاک فرماتے جو نماز نہیں پڑھتا اس کو تو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کرنا چاہیے۔ اس قدر وعید بھی فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ولی مقام ولایت کے اوپر خطا ہو گئی، ملائک چھن گئی، بڑے بڑے ولیوں کے پاس کیا، آواز آتی رہی اس کی سفارش نہ کرنا، اس کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا۔ کسی نے مشورہ دیا کہ آرمی والے پیر کی بارگاہ میں چلا جا، عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں، شہنشاہ اولیاء ہے، سلطان اولیاء ہے، شہنشاہ بغداد باب سلطان کے اوپر چلا جا۔ چلتا چلتا سفر کرتا ہوا آیا اور کہنے لگا حضور میں 360 سے سفارش کرا چکا ہوں، یہی آواز آتی ہے تم مردود ہے، نکل جا، تیری کوئی سفارش سنی نہیں جائے گی۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، اگر تم مردود ہے میں تو مقبول ہوں، میں تو مقبول ہوں۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، دعا کی، آواز آئی عبد القادر 360 تو سفارش کر چکے ہیں، یہ مردود ہو چکا ہے، یا اللہ اگر تو نے اس کو اب مقبول نہ کیا تو یہ لوگ کہیں گے کہ پیران پیر نے بھی کچھ نہیں دیا، خالی نہ لٹانا۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق کا سفر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ تو آواز ہے یہ تو مردود ہے، یا اللہ وہ خالی جائے تو بات پہ ذات پہ بات آ جائے گی۔ فرمایا جا عبد القادر ہم نے اسے مقبول کر دیا، تیرا مردود ہمارا مردود، تیرا مقبول ہمارا مقبول۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی کی دعا سے، آپ کی نگاہ فیض سے وہ چھنا ہوا مقام اس نے دوبارہ حاصل کر لیا۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں، دل چاہتا ہے کہ اور بھی ہو، لیکن دنیا کے کام کاج بھی ہمیاں، کھانا بھی لنگر بھی، کھانا آ جائے تو انتظار نہیں کرانا چاہیے، کھا لینا چاہیے۔ بلکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بھوک لگی ہو اور کھانا آ جائے تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے، اس وقت نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے، پہلے کھانا کھائیں۔ تو لنگر بھی آ چکا ہے، انشاءاللہ درود و سلام پڑھتے ہیں، فاتحہ ہوگی انشاءاللہ، قاری سے فاتحہ اور دعا فرمائیں گے امام صاحب، تو انشاءاللہ یہ محفل اختتام پذیر ہوگی۔ پھر آخر میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حاجی نور محمد صاحب رشیدی قادری دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے محفل کا انتظام کیا۔ اللہ ان کے رزق میں، عمر میں، ایمان میں اللہ فانی برکتیں عطا فرمائے۔ واللہ الہادی والمعین وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ و سلام یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔
طیبہ میں بلا لو حسرت دل کی نکالو ہم بدوں کو بھی نبھالو ہم بدوں کو بھی نبھالو اپنے دامن میں چھپا لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ ایک اور عرض کروں میں میرے آقا جب مروں میں کلمہ آپ کا پڑھوں میں کلمہ آپ کا پڑھوں میں اور بعد اس کے یہ کہوں میں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ واسطہ غوث الورا کا حضرت احمد رضا کا اور میرے مرشد پیا کا اور میرے مرشد پیا کا رخ بدل دو ہر بلا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم